میرے بھائیوں، ہر جان، ہر نفس پر 4 دور آتے ہیں، یعنی ہر نفس نے 4 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں، جہاں 3 اندھیرے اور بند بند ہوتا ہے، اور اگلا مرحلہ دنیا میں جتنی اللہ نے زندگی رکھی ہے، خوب کھاتا پیتا ہے، خیر اور شر کے کام کرتا ہے اور بڑی آزادی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ قبر میں، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور چوتھا مرحلہ جو ہے آخری ٹھکانہ جنت یا دوزخ، یعنی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جو دنیا میں کر کے آئے گا اس کے مطابق فیصلہ۔ تو میرے بھائیو، جو قبر کا، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اس وقت کے بارے میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر پردہ ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ برزخی زندگی جو ہے ہر انسان پر آنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو قبر یا عالم برزخ کے بارے میں جتنی باتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر کھڑے ہو کر بہت روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ بے شک قبر جو ہے یہ منازل آخرت کے جو ہیں ان میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کے جو منازل ہیں ان میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اگر اس میں نجات پالی، کامیاب ہو گیا قبر میں، تو بعد والے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ، اور اگر اس میں نجات نہ پائی، فرمایا فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور بعد کے جو مسائل اور مراحل ہوں گے وہ کہیں اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے اس قبر سے۔ تو میرے بھائیوں، قبر جو ہے یہ میت کو دبوچتی ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو، قبر دبوچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ھذا الذی، یہ وہ خوش نصیب اور نیک بندہ ہے، تحرک لہ العرش، اس کی موت پر عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ اتنی صفات والا اور اتنا اعلیٰ یہ بندہ ہے کہ اس کی موت پر
अर्श भी कांप उठा है, वह फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, और इसके लिए आसमान के दरवाजे भी खोले गए हैं। और फरमाया वह शहीदहू सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते भी आकर शामिल हुए हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लकज़ुम्म ज़म्मतन, इसे कब्र ने दबोचा है। सुम्मा फुरिज अन्हु, फिर उसे खोल दिया, यानी दबोच कर छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने अपने प्यारे सहाबी, जिनके बारे में उनको मालूम था कि ये बहुत नेक और आला सिफात वाले सहाबी हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये बात बताई। हम तो कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें कब्र के हवाले से अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, समझना चाहिए कि कब्र में भी अल्लाह की तरफ से अज़ाब मिल सकता है और उसकी फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततुन, बेशक कब्र जो है ये दबोचती है। लौ नजा मिन्हा, अगर इंसान इससे नजात पा गए, अहदुन, कोई भी एक इससे नजात पा जाए, लनजा मिन्हु सअद इब्न मुआज़, यानी अगर कोई बच सकता था इस कब्र के दबोचने से तो वो खुश नसीब साद बिन मुआज़ हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसलिए हमेशा डर के रहना चाहिए। मेरे भाइयों, कब्र में मैयत से सवाल किए जाते हैं। यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो अगर वो नेक हो तो बेखौफ व खतर उसे उठाकर बिठाया जाता है। कोई डर खौफ नहीं होता, कोई डराया धमकाया नहीं जाता। उसको बिठाया जाता है और पूछा जाता है तुम किस हाल में थे, तो वो जवाब देता है मैं इस्लाम की हालत में था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि आप कौन शख्स हैं, तो आप के बारे में जब पूछा जाए तो वो कहते हैं आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो पूछते हैं क्या तुमने अल्लाह को देखा, तो वो जवाब देता है नहीं, किसी को लायक नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। इन सवालों के बाद जहन्नम की तरफ एक सुराख किया जाता है और कहा जाता है देखो तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। जहन्नम की तरफ सुराख करके दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो कि तुम्हें अल्लाह ने इससे बचा लिया। और फिर जन्नत की तरफ सुराख खोला जाता है और कहा जाता है ये तुम्हारा ठिकाना है। तो ये नेक आदमी के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताया। और अगर वो मैयत बुरा आदमी है, नापसंदीदा है अल्लाह का, खौफ और रोब के हालत में उसे बिठाया जाता है। उठ, यानी डरा धमका कर रोब डालते हुए फरिश्ते उसे उठाकर बिठाते हैं और फिर वही सवाल कि तुम किस हाल में थे, तो वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि वो कौन थे, तो वो कहते हैं कि जिस तरह लोग कहते थे मैं भी कहता था, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर
جنت کی طرف سوراخ کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ تم بد نصیب ہو کہ اس سے تم پھیر لیے گئے ہو، یعنی یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اور جہنم کی طرف سوراخ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دی۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کریں کہ جن کی وجہ سے قبر میں ہماری بچت ہو جائے، ہمیں نجات مل جائے، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے، جواب دینے میں بھی آسانی اور معاملات بھی ٹھیک رہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، میت کو اس کا ٹھکانہ ہر روز صبح اور شام دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات، جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، عرض علیہ مقعد بالغداۃ والعشی، صبح و شام اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت، اگر وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ تم نے اس میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک اب تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ یہ اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ قبر کے لیے تیاری کر لو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے کنارے پر بہت روئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر بہت روئے۔ صحابی کہتے ہیں اتنا روئے کہ نیچے زمین جو ہے وہ بھیگ گئی آنسوؤں سے، بہت روئے، اور پھر فرمانے لگے، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسے موقع کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس جیسے موقع کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ قبر جو ہے یہ مقام عبرت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کا حکم دیا، قبرستان کی زیارت کا حکم، تاکہ عبرت رہے، تاکہ یاد رہے کہ آج یہ لوگ قبر میں ہیں، کل کو ہم نے بھی آنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا بتائی گئی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، انتم سبقتمونا ونحن بکم للاحق، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے۔ یعنی یہ دعا بتائی کہ تاکہ عبرت رہے ہر وقت بندے کو، اور یہ اللہ کے نبی نے خاص طور پر فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ لے، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر جائے، یہ ہے سمجھداری۔ اس لیے میرے بھائیوں،
موت سے پہلے زندگی کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمجھداری یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی طرح ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قبر جو ہے یہ مقام عبرت ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قبرستان جا جا کر اس کی زیارت کر کے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ان کی باری تھی، کل ہماری باری بھی آ سکتی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ یتبع المیت ثلاثت، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب وہ گھر سے میت نکالتی ہے تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و عملہ و مالہ، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مال، کوئی کھیس، کوئی چارپائی، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا عمل، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ فَيَرْجِعُ اثنان، 2 واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى واحد، ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتا۔ فرمایا یرجع اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں واپس چھوڑ کے، اکیلا چھوڑ کر، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، وہ چارپائی، وہ کیس، وہ سب واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ جا سکتا ہے قبر میں تو وہ عمل ہے، اور وہ اچھا عمل ہے۔ یقیناً اچھا عمل آپ کے لیے قبر میں نجات کا باعث بنے گا۔ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اچھا عمل کر لیں، کچھ نفل پڑھ کے اچھا عمل کر لیں، فرض جو اللہ نے لازم قرار دیے ہیں انہیں صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں، کچھ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر کے جائیں، اچھا سلوک رکھیں، اچھے بول بولیں، تاکہ قبر میں آپ کے لیے یہ عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، قبر میں اگر نجات ہو گئی تو اگلے مراحل اللہ آسان فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ اور اگر قبر میں پھنس گئے، قبر میں نجات نہ ملی، تو پھر اس کے بعد مسائل جتنے بھی ہیں وہ مشکل ترین ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قبر کے جو عذاب ہے قبر کا، یہ غیبی امور میں سے ہے، نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، یہ غیبی امور میں سے ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے بے خبر رکھا جائے، یہ اللہ کی مہربانی۔ کیوں؟ اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگوں کو قبر کے عذاب سے کو نہ دکھایا جائے، ان کو نہ بتایا جائے، ان کے علم میں نہ آئے کہ اس قبر والے کو یوں عذاب ہو رہا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا، ورنہ باپ، بیٹے، بھائی اور بیوی کا عذاب دیکھ کر انسان ہر وقت پریشان رہتا۔ جب وہ عذاب دیکھ لیتا قبر میں تو ہر وقت پریشان رہتا۔ اللہ نے اس لیے لوگوں کو یہ نہیں دکھایا، یہ غیبی امور میں سے۔ دوسرے نمبر پر میت کی ذلت اور رسوائی ہوتی۔ دنیا میں میری بہت عزت ہے، اگر میں اللہ کا ناپسندیدہ ہوں تو قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میں بہت اچھا تھا؟ نہیں، ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ لوگوں کی یا میت کی ذلت اور رسوائی کا یہ باعث تھا، اللہ نے اس لیے اسے جو ہے
وہ लोगों को नहीं बताया, दिखाया, नहीं सुनाया। तीसरे नंबर पर जिंदों को अगर अजाब सुनाया जाता, दिखाया जाता, तो वो अपने मुर्दे दफनाना छोड़ देते। इसलिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लौला अन ला तदाफनु लदअउतुल्लाह, अगर मुझे ये डर ना हो कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, लदअउतुल्लाह, मैं जरूर अल्लाह से दुआ करता, ला युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल कब्र। मुस्लिम की ये रवायत है कि वो तुम्हें कब्र के अजाब सुना दे। अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तो यकीनन अल्लाह अकबर, मैं ये दुआ कर देता कि तुम्हें अल्लाह सुना दे कब्र का अजाब, ताकि तुम डर जाओ, ताकि तुम भी डर जाओ कि देखो ये कब्र का अजाब इसे हो रहा है, इसलिए तुम बच जाओ। अगर बचना चाहते हो तो फिर अपने आप को तैयार करके आओ, अल्लाह को राजी करके आओ, अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक अमल करो, अल्लाह को राजी करने की पूरी कोशिश करो, परवाह ना करो दुनिया की कोशिश। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, सिर्फ इसलिए मुझे डर है कि अगर तुम्हें कब्र का अजाब सुना दिया जाए तो यकीनन तुम अपने मुर्दे दफनाना बंद कर दोगे, इसलिए मैं ये नहीं करता। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगले जुमे में ये मौजू मुकम्मल करूँगा। अज़ाब कब्र बरहक है, इस पर दलाइल, कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कुरान मजीद में तो कहीं नहीं है। 7 दलाइल हैं। अगली दफ़ा मैं आपको इंशाअल्लाह इन दलाइल पर रोशनी डालूँगा कि कब्र का जो अज़ाब है ये बरहक है इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद कब्र के अज़ाब की क्या सूरतें हैं, शक्लें हैं, किन किन शक्लों में कब्र का अज़ाब होता है। और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह अगले जुमे आपको मैं बताऊंगा कब्र के अज़ाब से बचने का क्या तरीक़ा है, अल्लाह के नबी का बताया हुआ क्या तरीक़ा है। तो इसलिए आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह इसे मुकम्मल करूँगा। अल्लाह मुझे भी और आप सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए ताकि हम कब्र के अज़ाब से बच जाएं। व आखिर दावाना।